ما نوى. جب بھی یہ پہلی حدیث، اکثر اس حدیث کا پہلا ٹکڑا تو ہم پڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انما اعمال بالنیات، یہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یہاں تک اچھی بات ہے، اور اس کا جو اگلا حصہ ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ ضروری ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، انسان کو وہی ملے گا انسان جس کی نیت کرے گا. اگر آپ کی نیت یہ ہے اس دنیا کی کامیابی تو آپ کو اس دنیا کی کامیابی ملے گی. اگر آپ کی نیت یہ ہے لوگوں کی واہوائی تو آپ کو واہوائی ملے گی. اگر آپ کی نیت یہ ہے اللہ کی رضا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اللہ کی رضا ملے گی انشاءاللہ. تو ہم سب جتنے لوگ آج یہاں موجود ہیں، آئیے کچھ پل لیتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اور میں خود اپنا محاسبہ کرتا ہوں، اور ہم سب اپنے اپنے نیت کو درست کر لیں اور اپنے اپنے نیت کو سہج پر لے آئیں اور اپنے اپنے نیت میں اللہ کی رضا کو شامل کر لیں انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. ہم سب ایک تعلیمی ادارے کی بنیادی سفر پر نکلے ہیں، اور جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اکثر قرآن کی وہ پہلی آیت ہمیں بتائی جاتی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق. اس آیت کو مجھے لگتا ہے اگر ہمیں سب سے بہترین انداز میں سمجھنا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت مکہ میں کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مکہ کا کانٹیکسٹ کیا تھا. اس وقت مکہ میں لوگ اپنی زندہ بیٹیوں کو دفنا رہے ہیں. لوگ جس گھر میں جتنی پرانی شراب اس گھر کو اتنی زیادہ عزت. لوگ اگر کسی کے پر دادا اور پر دادا لڑائی کی ہو وہ لڑائی اگلی کتنی نسل تک چلے گا یہ کسی کو اندازہ نہیں. لوگ زنا کر رہے تھے، لوگ غیبت کر رہے تھے، لوگ زندہ بیٹیوں کو جلا رہے تھے. ان سب سے بڑھ کر لوگ کفر کر رہے تھے. تو قرآن کی جو پہلی آیت یہ ہونی چاہیے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ نے یقین کر لو. اور قرآن کی پہلی آیت یہ آئی اقرأ، پڑھ لو، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ اگر پڑھ لیں گے یہ وہ سلیوشن ہے جو سارے پرابلمس کا سلیوشن ہے. جتنی بھی برائیاں ہیں معاشرے میں اگر آپ پڑھ لیں گے تو ان سارے پرابلمس کا سلیوشن آپ خود نکال لیں گے انشاءاللہ. مگر پھر شرط ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے. اللہ نے کنڈیشن لگایا کیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو مگر اللہ کے نام سے پڑھو. جب آپ اللہ کے نام سے نہیں پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر آپ پڑھ تو لیتے ہیں اور بنا لیتے ہیں ایٹم بم، اور جب اللہ کی رضا اس میں نہیں ہوتی ہے اور اللہ کا نام شامل نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ جا کر اس ایٹم بم کو گرا دیتے ہیں ہیروشیما ناگاساکی. اگر اس تعلیم میں اللہ شامل ہوتا تو قطعی ایٹم بم بنانے والے نے اس ایٹم بم کو ہیروشیما ناگاساکی میں جاپان پہ نہیں گرایا ہوتا. اس لیے گرایا کیونکہ اس تعلیم میں اللہ شامل نہیں تھا. تو وہ تعلیم اور وہ پڑھائی جس میں اللہ نہ ہو وہ تعلیم ہی نہیں ہے، بلکہ علم کا اصل ڈیفینیشن ہی یہ ہے. علم کا اصل ڈیفینیشن یہ ہے، علم وہ چیز ہے جس سے آپ اللہ کو بہتر پہچان سکتے ہیں، جس سے اللہ کو بہتر پہچان سکتے اور اللہ کی آیتوں کو بہتر پہچان سکتے. ہر وہ چیز جو اللہ نے بنائی وہ آیت ہے. قرآن کی آیت بھی آیت ہے، چاند بھی آیت ہے، سورج بھی آیت ہے، سائنس بھی آیت ہے، جغرافی بھی آیت ہے. Everything is a sign that Allah is there.
کہ اللہ ہے اور اللہ ہم کو سمجھنا ہے، تو علم کو اس پرسپیکٹو میں ہمیں سمجھنا ہوگا، علم کو اس پرسپیکٹو میں ہمیں حاصل کرنا ہوگا۔ ابھی ہمارے بڑے بھائی محسن مٹکری صاحب نے یہ ذکر کیا مفتی شمائل ندوی صاحب کا، جو میرے ہی شہر کلکتہ سے۔ ہم نے دیکھا کہ اچانک ایک ڈیبیٹ ہوتا ہے اور ایک ڈیبیٹ میں 2 گھنٹے کی ڈیبیٹ میں ایک شخص 1 گھنٹہ بات کرتا ہے۔ اس 1 گھنٹے کی بات چیت سے وہ انسان پورے عالم میں، پوری دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کی مقبولیت یقین مانیے، میں کلکتہ شہر سے آتا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے مفتی شمائل ندوی کلکتہ کے چھوٹے سے مسجد میں جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، اور جمعے کے خطبے میں اتنا سچ بولتے تھے، اتنا سچ بولتے تھے کہ اس مسجد سے دھکے مار کے نکال دیا، اس مسجد سے دھکے مار کے نکال دیا۔ اور اللہ نے آج انہیں اتنی مقبولیت دے دی، اتنی مقبولیت دے دی کہ پورے دنیا کے اسکالرز انہیں فون کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مبارک ہو مفتی شمائل، مبارک ہو۔ تو ہم وہ 1 گھنٹے کی ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں، وہ 1 گھنٹے کی ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس 1 گھنٹے کی ڈیبیٹ دیکھنے والی چیز اصل وہ نہیں ہے، جاننے والی چیز اصل وہ نہیں ہے، جاننے والی چیز اصل یہ ہے کہ مفتی شمائل ندوی کی ماں نے اس کی تربیت کیسے کی، مفتی شمائل ندوی کے والد نے کیا کیا قربانی دی تھی، کیا کیا منصوبے بنائے تھے، کس نیت کے ساتھ، کس نہج کے ساتھ ان کی تربیت کی تھی۔ مفتی شمائل ندوی آج آپ کو دکھ رہے ہیں جو ایتھیسٹ کے خلاف ڈیبیٹ کر دیے، اس کی تیاری تب شروع ہوئی تھی جب وہ اپنی ماں کے کوکھ میں تھے، یقین مانیے۔ تو ہمیں اس نہج پر اپنے بچوں کو تیار کرنا، اس نہج پر کہ آنے والی نسل یوں تیار نہیں جاتی کہ آج بن گئے، اچانک بن گئے۔ اللہ اوور نائٹ دکھاتا ہے آپ کو دکھتا ہے اسے اوور نائٹ، بنتی چیزیں اوور نائٹ نہیں ہے، یہ سالوں کی محنت، ان کے اسکول والوں کی محنت، ان کے باپ ماں کی محنت، اور پھر جا کر ان کی محنت اور ان کی خلوص اور ان کی قربانی، اور آف کورس بہت ہی نیک، بہت ہی نیک، بہت ہی نیک۔ ہم اور وہ ساتھ میں ڈیبیٹ کیا، ہم اور وہ ساتھ میں جم کیا کرتے، کچھ مہینے ہم نے ساتھ میں جم کیا، جم پارٹنرز۔ تو میں ان سے پوچھتا تھا مفتی صاحب یہ جم میں گانا بجا ہے، اکثر جا کے بند کروا دے گا، اکثر جم میں گانے بجتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں مفتی صاحب اس سے ڈسٹرب نہیں ہوتے؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی ٹریننگ اس طرح کر دی ہے کہ مجھے گانا بج تو ہے پر میں ایکٹیولی سن نہیں رہا ہوں، اس کے ورڈ سے کام کرنے کی وجہ is just another noise for me، وہ ایک شور کی طرح ہے میرے۔ تو ایسی ٹریننگ اوور نائٹ نہیں ہوتی، ایسی ٹریننگ کے لیے وقت لگتا ہے، ایسی ٹریننگ بچپن سے شروع ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ جتنے ماں باپ موجود ہیں، جتنے نوجوان موجود ہیں جو باپ ماں بنیں گے، ہم سمجھیں کہ مفتی شمائل جیسے بچے کس طرح بنیں گے۔ وہ اس طرح بنیں گے کہ جب آپ نکاح کر رہے ہو نا، جب آپ نکاح کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نکاح اس شخص سے کروں گا جو میرے بچے کا والد بنے گا، یا میں نکاح اس شخص سے کروں گا جو میرے بچے کا والدہ بنے گا۔ اس نیت سے چیزوں کی شروعات وہاں ہوتی ہے، اوور نائٹ چیزیں نہیں بنتی۔ عام لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ اوور نائٹ بن گئی، پر چیزیں اوور نائٹ نہیں بنی۔ بات سمجھ میں آئی؟ آج دیکھیے ہندوستان میں مسلمان 21 کروڑ مسلمان کتنے، مگر دل میں ہاتھ رکھ کر بتائیے آپ کہ 21 کروڑ مسلمانوں میں سے آج ہم کنٹریبیوٹر کتنے ہیں؟ ہماری کنٹریبیوشن کیا ہے؟ کیا ہم دینے والے ہیں؟ جواب ہے نہیں، ہم دینے والے نہیں ہیں، ہم لینے والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ میں اس کا مثال اس طرح دیتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں ٹوٹی الماری ہو جو پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے اور آپ کے کام کا نہیں، تو آپ کیا کریں گے اس الماری کا؟ آپ بیچ دیں گے، آپ ہٹا دیں گے، یا پھینک دیں گے؟ ایسے کریں گے؟ یہی حال اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ،
آج ہم کسی کے کام نہیں آتے، ہماری ضرورت کسی کو نہیں ہے۔ آپ تصور کریں 21 کروڑ مسلمان اگر دینے والے بن جائیں تو پھر ہمارا یہ پیارا سا ملک ہندوستان، ہمارا ملک بھارت، انڈیا کہاں چلے گا؟